بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام ہے۔ گویا یہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کی ہے۔ روایتوں کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابیوں نے تقریباً 1.5 سال تک نماز پڑھی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دینی ابراہیمی ہی کی شکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توراۃ اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدوس کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی۔ لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرم۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک اس مسجد کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل لوگ فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی رہائش ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ اس کو کئی پیغمبروں نے تعمیر کیا، لیکن مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور صرف آپ کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ آپ نے انسانوں کے ساتھ جن، پرند، جانور اور حیوانوں پر بھی حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے بہت سی حکومتیں فتح کی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت تھی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر میں جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ عبادت گاہ میں اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے۔ عصا یعنی چھڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ کئی دن اور کئی مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بہت جلد ہی ان کی وفات ہونے والی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنات کو معلوم ہی نہ ہو کہ میری وفات ہو گئی ہے، اور جنات اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کر لیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس حجرے میں عبادت گاہ میں
اپنے عصا کے اوپر کھڑے تھے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ایسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں آج بھی ان کا جسم مبارک ان کی قبروں میں صحیح سلامت موجود ہے اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں تک اسی عصا کے اوپر کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور انہیں بھی معلومات دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔